वेलकम बैक जी। सुबह से आगे में खुश आमदीद। शोएब, एक बहुत अच्छी खबर है हज के हवाले से कि हुकूमत ने हज पॉलिसी 2023 का ऐलान कर दिया है और कहा जा रहा है कि जो एप्लीकेशंस हैं वो 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ओपन हो चुकी हैं, जिसमें आप एप्लीकेशंस जो हैं वो जमा करवा सकते हैं। और इस साल कह रहे हैं कि 1,79,000 पाकिस्तानी ये हमारा फुल कोटा हासिल कर सकते हैं। ये हमारा फुल कोटा है। पाकिस्तान जो कोटा मिलता है, इस पर फुल कोटे पे पाकिस्तानी आज़मीन जाएंगे, हज की सादत हासिल करेंगे। प्रोसीजर क्या होगा ये समझाना बड़ा अहम है हमारे नाज़रीन को। जो ये सोच रहा है, जो ख्वाहिश तो सबकी होती है अल्लाह के घर हाजिरी हो और बार बार हो, लेकिन जिसने भी 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और सॉरी 2015 नहीं 2016 से स्टार्ट कर 2016, 17, 18, 19 और 22 में हज किया है, वो अप्लाई नहीं कर सकते सरकारी हज स्कीम में। हाँ, अगर हज बदल करना है तो एफिडेविट देकर अप्लाई कर सकते हैं। तरीकेकार क्या है? इस बार डॉलर की बात हो रही है। डॉलर जो जमा कराएगा वो हज पे जरूर जाएगा, लेकिन वो पाकिस्तान से जमा नहीं कराएगा। लव्ड वंस जो कि बाहर रहते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, अगर वो जमा कराएंगे, वो अप्लाई करेंगे, तो फिर आपको इस्तिस्ना है जनाब कुरानदाजी के और आप जाएंगे इंशाल्लाह हज पर। तो इस पर बात करेंगे। तरीकेकार पर चेयरमैन हज ऑपरेशंस एसोसिएशन खान अब्दुल कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच जी, आपने बुलाया जी। सर, हज पॉलिसी पर हम बात करते हैं। हर साल जब हज पॉलिसी आती है तो लोग कहते हैं जी हज इस हुकूमत ने महंगा कर दिया। एक तो जरूर बताएं जी कि हज हुकूमत महंगा नहीं करती, हज कैसे महंगा होता है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ख़ास तौर पे ये तो दौर ही महंगारत का चल रहा है, आप देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले साल जो हमारी हज पॉलिसी अनाउंस हुई थी, वो उस वक्त रियाल का रेट जो था वो 52 रुपीज़ टू रियाल पे पॉलिसी बनी थी। राइट, ठीक है। और इस वक्त जो रियाल का रेट जिसके ऊपर पॉलिसी बनी है वो 74 रुपीज़ टू रियाल है। अगर वही रेट होता तो हज सस्ता होता। हज सस्ता होता। और सर, क्या ये दुरुस्त है कि हज इस वक्त भी इस खित्ते की अगर बात करें, बांग्लादेश की बात करें, इंडिया की बात करें, दीगर ममालिक की बात करें, तो पाकिस्तान का हज सस्ता है? बिल्कुल हज सस्ता है पाकिस्तान का, बिल्कुल सस्ता। ठीक है। अब जरा ओवरऑल चूंकि महंगाई है तो इसलिए उसका इम्पैक्ट आएगा। अब नाज़रीन को जरा गाइड करें सर, जिस तरह सबीन ने बताया कि 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक अप्लाई करना है, तरीकेकार क्या है, कितने बैंक्स हैं, बाहर से कोई अप्लाई करे तो कैसे करे? जी, ये बहुत ज़रूरी है। डेट्स के अतबार से 16 मार्च से 31 मार्च तक दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। गवर्नमेंट का जो निज़ाम होता है कि वो बैंक्स को शॉर्टलिस्ट करती है जो उनके साथ इस पूरे प्रोसेस का पार्ट होते हैं। 12 बैंक्स को इस साल गवर्नमेंट ने जो है वो अप्रूव किया है। उनकी वेबसाइट के ऊपर सारे बैंक्स के नाम लिखे हुए, और उन बैंक्स के अंदर जाके आपको फिजिकली एप्लीकेशन जमा करनी है। ठीक है। फॉर्म क्या लेकर जाएं साथ? जी, उनके साथ जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, उसके अंदर आपको पासपोर्ट की कॉपी लेके जानी है, ओके, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके जानी है, और यकीनन जो कोविड सर्टिफिकेट लेकर जाना है। कोविड का सर्टिफिकेट जो कि हमारे यहाँ भी जो नॉर्मल वैक्सीन लगी हैं वो सारी अप्रूव्ड है। तो उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। लास्ट टाइम कुछ वैक्सीन अप्रूव्ड नहीं थी हज के लिए। नहीं थी। अच्छा, इस बार सब अप्रूव्ड है सारी वैक्सीन। सर, लास्ट ईयर हुआ ये कि 50,000 टोकन मनी ली गई, फिर कुरानदाजी और बाकी रकम जमा कराएगी। इस साल क्या है? इस साल नॉर्थ से 1175 11,75,000 और साउथ से 11,65,000 का पैकेज की प्राइस है, क्योंकि नॉर्थ थोड़ा तो फेयर ज़्यादा होता है, साउथ कराची से फेयर थोड़ा कम होता है। लेकिन इस साल अमाउंट आपने पूरा जमा कराना। ये साल पॉलिसी में ये नहीं है कि आपने टोकन जमा कराया और टोकन के बाद आपकी कुरानदाजी होगी फिर आपसे बाकी पैसे मांगे जाएंगे। इस साल पूरा अमाउंट आपने जाके अपने बैंक के अंदर जमा कराना है। पैकेज कितना महंगा हुआ है पिछले साल के निस्बत? अगर हम मेजर इम्पैक्ट करेंसी का देखा तकरीबन 8 लाख रुपए का अगर पिछले साल की प्राइसिंग थी, एवरेज प्राइसिंग, ठीक है, तो उसी को आप उठा लें 11,65,000, तो तकरीबन डॉलर वैल्यू में तकरीबन वही बनता है। लास्ट 7 लाख। जी, इस बार 11 लाख। 8-10% का नॉर्मल इन्फ्लेशन तो सऊदी अरब में इतना तो दुनिया में हर जगह से ज़्यादा इन्फ्लेशन है, लेकिन हमें इम्पैक्ट ज़्यादा है अपनी करेंसी डिवैल्यूएशन की। आप बताएं सर, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो जो अप्लाई करेंगे, एक तो है कि वो पाकिस्तान के थ्रू हज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता उनके पास, ये बात भी, और दूसरा ये कि जो बाहर से अप्लाई करेंगे अपने लिए या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, तो तरीक़ाकार उनके लिए क्या है? देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ तो हज पे जा सकते हैं, लेकिन इस साल जो पॉलिसी है, क्योंकि हमारे पास फॉरेन करेंसी का क्रंच है, तो उसके लिए पॉलिसी ये बनाई गई कि एक पॉलिसी हमारे पास 15 साल पहले होती थी पाकिस्तान में, स्पॉन्सरशिप स्कीम उसको कहा जाता था। उसमें बाहर से लोग जो हैं स्पॉन्सर किया करते थे अपने पेरेंट्स को, लव्ड वंस को, वहाँ से ड्राफ्ट बन के आता था ताकि फॉरेन करेंसी बाहर से आ जाए। उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है और उसको रिफाइन किया गया है कि चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हो या उनके लव्ड वन पाकिस्तान में है, उनको अगर फॉरेन करेंसी भेज दी जाए बाहर से उनके अकाउंट के अंदर,
تو ان کو بغیر قرآن اندازی کے جو ہے ان کو ایک ایڈوانٹیج دیا گیا ہے کہ بغیر قرآن اندازی کے جو ہے وہ حج پہ جا سکتے ہیں. سو اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں لیکن آپ کے کوئی لوڈ ونس باہر ہیں, آپ کے رشتہ دار باہر ہیں, کوئی جاننے والے ہیں, وہ آپ کی حج کا اماؤنٹ جو ہے وہ باہر سے بھیج سکتے ہیں, ریمیٹنس کر سکتے ہیں. یا پھر آپ رہتے ہی باہر ہیں لیکن آپ کو پاکستان کے تھرو حج پہ جانا ہے, تو آپ باہر سے اوورسیز پاکستانی بھی اس فیسلٹی کو اویل کر سکتے ہیں کہ ان کی کوئی ریلیٹو بینک میں جا کے اپلائی کر دیں ان کے بہاف کے اوپر, اور پیسہ باہر سے آ جائے تو وہ بھی جا سکتے ہیں. کوئی اگر یہ کرے سر کہ یہاں بیٹھا پیسے باہر بھیجے, اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کریں اور کہے جی کہ آپ اپلائی کریں گورنمنٹ اسکیم میں, چونکہ پھر مجھے قرآن اندازی سے استثنا مل جائے گی, تو کیا یہ ہو پائے گا؟ دیکھیں اکاؤنٹ سے اس وقت پیسے بھیجنا تو ذرا سے مشکل کام ہے کیونکہ اسٹیٹ بینک نے اس وقت الاؤ نہیں کیا ہوا ان حالات کے اندر. ٹھیک ہے, لیکن یقیناً آپ کے دوست احباب رشتہ دار جو باہر ہوتے ہیں تو آپ ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی آپ حج کے لیے میرے آپ پیسے بھیج دیں, اور وہ پیسے آپ ان کو یہاں ان کے کسی اکاؤنٹ میں کسی دوست کو رشتہ دار کو دے دیں. لیکن سرکاری اسکیم میں تو چلو فائدہ ہوا کہ آپ کو قرآن اندازی سے چھوٹ مل گئی. پرائیویٹ میں جو کوٹا رکھا گیا 50% ذرا پرائیویٹلی جائیں گے, اور پرائیویٹ کا 50 کا بھی جو 50% ہے وہ باہر سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں, اس کو کیا انسینٹیو ہے؟ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر, ایک تو بھائی گورنمنٹ سیکٹر میں یہ بتا دوں ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے لیے بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ گورنمنٹ اسکیم کے تحت جب اپلائی کریں گے تو ان کے لیے یہ کنڈیشن ہے کہ ان کو ٹریول پاکستان آ کر ہی فلائٹس پہ کرنا ہے. یعنی جو گورنمنٹ ان کو فلائٹس دے گی حج پیکیج میں, اسی کے اندر ان کو پاکستان آنا ہے, پاکستان آ کے حج فلائٹوں پہ جانا ہے, واپس اپنے ملک آنا ہے سعودی عرب سے حج سے, اور پھر اپنے ہوم کنٹری کو واپس جانا ہے جہاں بھی ان دبئی سے آئے ہیں, جہاں بھی بالکل. سر ابھی کیونکہ کالرز بھی ہم ساتھ ساتھ لیں گے تاکہ لوگ بھی آپ سے جو بھی انفارمیشن جاننا چاہیں وہ آپ سے ڈائریکٹ انفارمیشن لے سکتے ہیں. گوہر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم گوہر. جی وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو گورنمنٹ نے 3.5 لاکھ روپے حج میں اضافہ کر دیا اخراجات میں, اس میں ابھی جو غریب آدمی ہے جس بیچارہ کو تنخواہ دار طبقہ ہے یا غریب جو مزدور دیہڑی جو خواہش مند ہوتا ہے کہ میں ہم مسلم ہے کہ ہم وہاں جگہ کا جا کے دیدار کریں جو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جگہ ہے, اس سے دیدار کیسے جائے گا بندہ؟ حکومت کو یہ خیال نہیں ہے کتنا بڑا آپ اس چیز میں آپ اضافہ کر رہے ہو, کیا ان سب کے لیے آپ نے سوچا ہے کہ ٹھیک ہے گوہر, ظاہر ہے یہ ظاہر ہے سب یہ سوچتے ہیں, خواہش سب کی ہوتے ہے کہ حج کا فریضہ ادا ہو, اور مہنگائی کے دور میں واقعی مشکل ہوا ہے جس پر ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے یہ گورنمنٹ کے اس طرح ہاتھ میں نہیں ہے, جو ڈی ویلیو ہوا وہ اس پہ ظاہر ہے گورنمنٹ کو ہم ضرور کہہ سکتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے کس طرح سے, جس طرح سے عام افراد ہیں, عام شہری کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں؟ پچھلے سال گورنمنٹ نے 1.5 لاکھ روپے سبسڈی بھی دی تھی, آپ کو پتا ہوگا بیسیکلی, اور گورنمنٹ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ حج کو جتنا چاہے فیسیلیٹیٹ کرے, ٹھیک ہے نا. یہ سب سے بڑا ہمارا اسلامی ایک فرض ہے جس کے لیے گورنمنٹ کی اور اسلامی گورنمنٹ کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو نہ صرف انتظامات میں کاسٹ کم کرنے میں, اس کے علاوہ انہوں نے ویسے سبسڈی کے اندر بھی لاسٹ ٹائم ہیلپ کیا تھا. اس وقت جو فائنینشیل حالات ہیں ملک کے, اس سینیریو میں یہاں تک کہ کوٹا کو پاکستان کو 50% کرنے کی سفارش تھی کیبنٹ کے اندر کہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج نہیں ہے تو ہم کوٹے کو 50% کر دیں. اس سال 90,000 حاجی جائے 1,80,000 کے بجائے. لیکن یہ بھی بیکاز آف کہ یہ ایک بڑا ایک اسلامی فرض ہے, اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ پاکستان سے ایک عجیب جذبہ ہے جو پوری دنیا میں نہیں ہے. مطلب پاکستان سے جو حرمین کے ساتھ تعلق اور محبت ہے لوگوں کی, وہ اگر آپ دیکھیں ہماری پاپولیشن کے اعتبار سے عمرہ کا نمبر بھی آپ دیکھیں تو ہمارا ایک خاص تعلق ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں ہم کچھ بھی کریں اس نمبر کو رکھیں. اس کے لیے 50% گورنمنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم فارن کرنسی ایکسچینج ارینج کر دیں, 50% آپ ارینج کر دیں. لیکن بہت ضرور پڑا ہے کیونکہ ہماری کرنسی کا امپیکٹ کی وجہ سے حج مہنگا ہوا ہے, اور ایک عام طبقے بات اس لیے بھی بڑی اہم ہے چونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کئی سال کمیٹیاں ڈالتے ہیں, سیونگ کرتے ہیں حج کے فریضے کے لیے. ایک اور کالر ہے ساجد, گڈ مارننگ, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ان سے کہ دیکھیں کیونکہ آئی انڈرسٹینڈ یہ ریال یا روپی کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے پرائس تو بڑھ گئی ہے, لیکن یہ بتائیں کہ ایسا آپشن ہے کہ بیکاز 40 days از اے لانگ ڈیوریشن, تو اگر کم ڈیوریشن کے لیے کوئی پیکیج ہو جس میں جو لوگ اتنا زیادہ اماؤنٹ افورڈ نہیں کر سکتے, اگر وہ کم ڈیوریشن کے لیے حج کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا آپشن ہے؟ ٹھیک ہے, یہ بڑا لوگ سوال کرتے ہیں. گورنمنٹ میں تو ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ 40 دن سے کم کریں, لیکن پرائیویٹ میں سر کم کرنے سے مہنگا نہیں ہو جاتا؟ نہیں دیکھیں اس کے اندر فرق ضرور پڑتا ہے. آپ کی بنیادی بات صحیح ہے کیونکہ فلائٹس جو ہیں آپ آخری کی فلائٹ لیتے ہیں تو رش ہوتا ہے, فیئرز ہائی ہوتے ہیں. لیکن جو اسکالر کا سوال ہے نا, جو مین پرائیویٹ سیکٹر کو انٹروڈیوس کرنے کا مقصد ہی یہ تھا
کہ کسٹمر کے پاس چوائس ہو, کسٹمر کے پاس نیڈ ہو. گورنمنٹ کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہر کسٹمر کی نیڈ کے اعتبار سے, ہر حاجی کی نیڈ کے اعتبار سے اپنے پیکیج کو آلٹر کرے. یہ سروس صرف پرائیویٹ سیکٹر ہی دے سکتا ہے. اس سال پرائیویٹ سیکٹر نے, خاص طور پہ آپ کے شو کے اعتبار سے میں فرسٹ ٹائم یہ چیز اناؤنس کر رہا ہوں, یہ خوشخبری ہے ہمارے لوگوں کے لیے کہ حج مہنگا ہونے کی وجہ سے, افورڈیبلٹی سے لوگوں کو یہ ہمیشہ سے اعتراض تھا کہ جی پرائیویٹ سیکٹر مہنگا بہت ہوتا ہے, جی پرائیویٹ مہنگا بہت ہے, گورنمنٹ کے مقابلے میں ہمیں سے بہت زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں. تو اس سال پرائیویٹ سیکٹر نے ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے, جبکہ پرائیویٹ سیکٹر کے اوور ہیڈس, کیونکہ اکانومی آف اسکیل, ہمارا ایک آپریٹر تو 100 حاجی لے کے جا رہا ہوتا ہے, گورنمنٹ 90,000 حاجی لے کے جا رہی ہوتی ہے, اس کے پاس پاکستان سعودی عرب میں مشن ہوتا ہے, ساری خدمات کے لیے لوگ موجود ہوتے ہیں, ہمیں تو سارا خرچہ خود ہی کرنا ہوتا ہے, پورے سال کے آفس ایکسپینسز بھی دیکھنے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے میں نہ قرآن اندازی ہے, ڈیٹ بھی ہم فکس دیتے ہیں, گورنمنٹ کے پاس کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہوتی, تو جو ڈیٹ آپ کو آ جائے گی آپ کو جانا ہی جانا ہے. تو اس سال ہماری جو حج آپریٹر ایسوسیشن آف پاکستان ہے, ہم نے بڑا پورے پاکستان لیول پہ اس کو سوچا ہے کہ ہم جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے میکسیمم جو ہے ₹1,00,000 سے نیچے جو ہے وہ ہم ڈفرینس رکھیں, تاکہ ہم لوگوں کو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر لوگوں کو انکریج کر سکیں اور ہیلپ کر سکیں. یعنی جو پہلے ₹3,00,000 کا فرق, جی 1 لاکھ سے زیادہ اوپر نہیں جائے گا پرائیویٹ سیکٹر, اس سے نیچے ہوگا. جی اس سے نیچے, ہمارا ڈفرینس ₹1,00,000 سے نیچے ہوگا اس دفعہ. پرائیویٹ سیکٹر کا جو پچھلے سالوں میں ₹3,00,000 کا فرق ہوا کرتا تھا, اس سال ہم نے گورنمنٹ سے بھی بات کی ہے کہ جو سروسز آپ دیتے ہیں ہمیں اکوموڈیشن میں, کیونکہ ہم پہ کچھ پابندیاں تھیں کہ آپ یہ والا ہوٹل دیں گے, یہ نہیں دے سکتے, کھانا ایسا دے سکتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ جب افورڈیبلٹی نہیں ہے لوگوں کی, تو آپ ہمیں بھی تھوڑی فلیکسیبلٹی دیں تاکہ ہم سروسز پرووائڈ کر سکیں لوگوں کو. ایک اور کالر ہے صفدر چودھری فرام کینیڈا. صفدر صاحب کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ جی میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹوٹل جو خرچہ ہے, اگر میں یہاں سے آنا چاہوں حج کے لیے تو کتنا مجھے آئے گا خرچہ باہر سے؟ کینیڈا سے سر, کینیڈا سے کیا خرچ کتنا آئے گا اوور آل؟ دیکھیں اگر آپ گورنمنٹ پیکیج کے اندر جاتے ہیں تو وہ تو جو گورنمنٹ کا پیکیج ہے وہی اپلائی کریں گے, ٹھیک ہے جی, وہی آپ وہاں سے بھیجیں گے, اسی میں جائیں گے. بس آپ کو کینیڈا سے پاکستان کا ٹکٹ لینا پڑے گا اور گورنمنٹ کے ساتھ جانا پڑے گا. پرائیویٹ سیکٹر کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کیونکہ اب ای ویزا ہو گیا ہے, پیپر ویزا ہو گیا, آپ کو پاسپورٹ پہ ویزا اپنا پنچ نہیں کرنا. تو پرائیویٹ سیکٹر آپ کو فیسلٹی دیتا ہے کہ اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر سے ٹریول کر رہے ہیں تو آپ پاکستان نہ بھی آئیں, اچھا ٹھیک ہے, آپ ڈائریکٹ کینیڈا سے جدہ پہنچ جائیں, مدینہ منورہ پہنچ جائیں, تو یہ بھی ممکن ہے. تو آپ کا یہ ٹکٹ بچ جاتا ہے آنے کا, ویزا لگانے کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. ایک اور کالر ہے حاجی رشید صاحب. سر کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی حاجی رشید صاحب اگر ساتھ موجود ہیں سر. میں حاجی رشید بول رہا ہوں. جی سر, میرا یہ سوال تھا کہ میں 2018 میں گیا تھا. ٹھیک ہے, اب آپ ظاہر نہیں جا سکتے چونکہ یہ کہا گیا کہ 2016 کے بعد اگر آپ نے حج کیا ہے تو آپ نہیں جا سکتے, حج بدل. جی سوال کیجیے. وہاں پر جو کھانا دیا گیا تھا مینا میں, جی کوئی جو کنڈکٹر تھا اس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے روٹی میں بھی, اور سالن تھا جو تھا 1 سال پرانا دیا تھا جو انڈین پیکڈ تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں نہ دیں. جی بالکل ٹھیک ہے جی. اس پہ تو بیسیکلی لاسٹ ٹائم جو ایشوز آئے تھے اس پہ, کیونکہ وہ گورنمنٹ پیکیج میں غالباً ٹریول کیا ہوگا انہوں نے. مکتب کی جو سروسز ہوتی ہیں مینا عرفہ کی, آپ کو معلوم ہے وہ ہماری گورنمنٹ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتی, ان کے ہاتھ, وہ سعودیز کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. کیٹرنگ کمپنی بھی وہ شارٹ لسٹ کرتی ہیں, سارا نظام ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لیکن یقیناً ہماری گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ اس کے اوپر ایک سپروائزری رول ہو اور کمپلین لیول ہو, اور یہ چیزیں ریپیٹ نہ کریں. اور اس میں سعودی عرب گورنمنٹ بھی بہت فوکس کر رہی ہے, کیونکہ دیکھیں ان کا بھی ایک امیج, نیگیٹو امیج جاتا ہے. تو انہوں نے بھی اس دفعہ بھی ڈائریکٹلی آئی تھی جو ابھی بتا رہے تھے. جی یہ کمپلینس بالکل جنریٹ ہوئی تھی مینا کے اندر. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ سعودی گورنمنٹ نے اب جو نیا ویژن ہے MBS کا, آپ کو معلوم ہے اس ویژن کے اندر وہ سروس کانسیپٹ کی طرف جا رہے ہیں, نمبرز گرو کر رہے ہیں, سروس لیول بھی امپروو کرنا چاہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بہتر سے بہتر سروسز ہوتی جائیں گی. 2030 ویژن کی بات میں ہم کر رہے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ ہیں راولپنڈی سے. جی السلام علیکم, ہمایوں صاحب ہیں, سوال کیجیے گا ہمایوں صاحب. جی وعلیکم السلام. میرا اصل میں ان سے یہ سوال ہے کہ جس طرح انڈیا والے اپنے حجاج اکرام کو سبسڈی دے کر بیچتے ہیں, حالانکہ وہ تو غیر مسلموں کا, آپ دیکھ لینا کہ وہ تو غیر مسلم ہے سارے, اور وہاں پر تو آج کا جو ہے وہ اس کے باوجود کہ وہاں پر کافی مشکلات ہیں مسلمانوں کے لیے, لیکن حج کے اوپر جو ان کے مسلمان وہاں پر جاتے ہیں انہیں بہت زیادہ اچھی فیسلٹیز دی جاتی ہیں, بہت زیادہ اچھی فیسلٹیز. اس کے مقابلے میں ہمارا اپنا دیکھ لیں, ہم پی ایس ایل میں تو دے دیتے ہیں سبسڈی کہ جی 25 کروڑ تم ڈال دو, 25 کروڑ حکومت ڈال دے گی, کوئی بات نہیں, یہ میچ ہو جائیں گے. حج جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ مذہبی فریضہ ہے, اس کو تو ہمیں یعنی کہ اس معیار پہ لے کے جانا چاہیے کہ دنیا ہماری مثال دے. ہم وہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے گورنمنٹ کرتی ہے, کافی کوشش کرتی ہے. وہاں پر میں پچھلے سال حج پہ تھا,
मीनार फात में पाकिस्तान की तरफ से काफी कुछ दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी कमी है। इंडिया के मुकाबले में जो इंडिया के मुसलमान हैं वो कहते हैं जी कि हमें वो हिंदू जो हैं वो इतना अच्छा हमें अकोमोडेट करते हैं कि हम ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं सर, प्लीज रिस्पॉन्स कीजिएगा। नहीं, ये बिल्कुल गुंजाइश तो इम्प्रूवमेंट की हर जगह है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी बहुत इम्प्रूव किया है इसमें। आप पहले हजों में कंप्लेंट्स और लास्ट ईयर का जो हज का परफॉर्मेंस आपका था वो आप देखेंगे तो इस पर हमारे जो नए फेडरल मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने बहुत एफर्ट किए, खुद वो मौजूद थे और आप खुद गालिबन पिछले दफा हज पे थे तो आप खुद ही चश्मे माशाल्लाह, बिल्डिंग्स वर वेरी गुड, एकोमोडेशन वाज वेरी गुड और बड़ी एफर्ट है और अल्लाह करेगा ये और इम्प्रूव होता जाएगा। बिल्कुल ऐसे नीयत है, एफर्ट है, नीयत भी और एफर्ट भी, और इंशाल्लाह चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे हम टॉपिक पर। आई होप कि हम वी कवर्ड एवरीथिंग, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों को नहीं पता होता कैसे अप्लाई करना है, चूँकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार ट्रैवल करेंगे, जो पहली बार मुल्क से बाहर जाएंगे और उनके लिए ये जानना कि बैंक जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, कैसे अप्लाई करना है, तो ये जिसमें फिर आपने जाकर अप्लाई करना, तो टोकन मनी नहीं, आपने सारी अमाउंट जमा करवानी है। एग्जैक्टली, जितनी इन्फॉर्मेशन हम दे सकते थे हमारे प्रोग्राम के तवसत से हमारी कोशिश थी कि आप तक पहुंचाई जाए।